نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام، قابل قدر حضرات علماء کرام، معزز سالکین، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اب بیان کرنے کا یا تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ابھی آپ مفصل، مدلل، مفید گفتگو برادر عزیز، فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ و قاری اظہر قاسمی سلمہ اللہ تعالی سے سماعت فرما رہے تھے، اور بھی بہت سارے ہمارے علماء کرام موجود ہیں۔ حضرت والا کے گفتگو سے پہلے اس خانقاہ کے روح رواں انتھک کوشش اور جد و جہد کرنے والے برادر محترم محسن مکرم حضرت مولانا اکرام الحق صاحب وہ کچھ باتیں کرتے، لیکن ان کا حکم ہے کہ میں حضرت والا کا مختصر تعارف کراؤں۔ حضرت والا کی شخصیت، حضرت والا کی ذات کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ اس رب کائنات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جب سے حضرت کا فیض اور یہ سلسلہ چلا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت ہی زیادہ فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، فیض بھی حاصل کر رہے ہیں۔ مردوں سے زیادہ ہماری مستورات، ہماری ماں و بہنیں اس فیض سے اور اس کڑی سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جیسا کہ عزیز موصوف نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ آج ایک شیطانی کھیل جو IPL کے نام سے مشہور ہے، ہمارے سارے نوجوانوں کو شیطان وہاں بٹھا دیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے دین و مذہب پر جو بیت رہا ہے، پے در پے جو یلغار ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو اس کا خیال تک نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے کہ آج ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے ان خرافات کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تقدس کی ناراضگی اور ان کے غضب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ دوستوں اور بزرگوں، میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ جو ہمارے سالکین حضرات ہیں، جو مریدین حضرات ہیں، اگر وہی ان کے دلوں میں اگر احساس پیدا ہو جائے گا اور ذرہ برابر انہیں یہ معلوم ہو جائے گا
کہ اللہ کا ہم پر اتنا احسان ہے، کرم ہے کہ ایک ولی کامل، ایک شیخ وقت، وہ ہمارے علاقے میں، ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر مرید اور ہر سالک اگر یہی سوچ لے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو دوستو بزرگوں، بہت سارے ارادت مند اور بہت سارے چاہنے والے حضرات کی تعداد دن بدن بڑھے گی۔ میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج سے 44 سال پہلے جب دور حدیث میں تھا تو اس صدی کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے محقق، سب سے بڑے مدقق وہ ترمذی شریف کے پڑھانے کے درمیان یہ کہا کرتے تھے کہ دیوبندیت کے اندر تطہیر کی ضرورت ہے۔ حضرت والا موجود ہے، حضرت والا بھی ان سے استفادہ کیے ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ دیوبندیت میں تطہیر کی ضرورت ہے۔ اصل کو چھوڑ کر نقل کی طرف یہ زیادہ جاتے ہیں۔ جب اصل کو چھوڑ کر نقل کی طرف جائیں گے، اصلی چیز کو چھوڑ کر نقلی چیزوں کی طرف جائیں گے، تو یقیناً نہ ان کا عقیدہ صحیح ہوگا، نہ انہیں توحید کا کچھ پتہ چلے گا، نہ رسالت کا کوئی پتہ چلے گا۔ آج دوستو بزرگوں، ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے اندر تطہیر نہایت ضرورت ہے۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دیوبندیت اور رضا خانیت میں صرف ایک بالشت کا فرق رہ گیا ہے۔ دوستو بزرگوں، آج انبار لگا ہوا ہے، لیکن اصل چیز کو ڈھونڈتے نہیں، اس کا تبصرہ نہیں، اس کا تذکرہ نہیں، اور جس کا تبصرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے دوست کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کا محبوب کون ہے؟ جو اللہ سے صحیح لو لگایا ہوگا، جس کا تعلق اللہ سے ہوگا، اور جو سنت کا متبع ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ولی اس وقت تک نہیں ہو سکتا اور وہ ولایت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس کے اندر ایک بھی سنت کی کمی پائی جاتی ہو، ایک بھی سنت کا وہ عمل کرنے والا نہ ہو۔ الحمدللہ میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں کبھی بھی طالب علم کے زمانے سے میرا نقد و تنقید کا بہت زیادہ مزاج ہے، اور میرے اساتذہ مجھے سمجھایا کرتے تھے، میں جلدی سے معتقد نہیں ہوتا۔ بہت سارے جانتے ہیں کہ میں نے حضرت والا کے ساتھ سفر بھی کیا، قریب رہا۔ الحمدللہ اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے بزرگان دین اور دیوبند کے دارالعلوم دیوبند کے منہج پر کما حقہ پایا۔ اس لیے آج الحمدللہ میں گرویدہ ہوں، اور سب سے بڑی ان کے ولایت کی دلیل یہی ہے جو میں ہمیشہ بھائی بتی بند کر دو یار، سب سے بڑی ولایت کی دلیل ہے، میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان کی تعریف نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی مالداروں کے یہاں، امیروں کے یہاں، سرمایہ کاروں کے یہاں، صاحب ثروت کے یہاں وہ، اور جس سے الحمدللہ انہیں خلافت اور نیابت ملی ہے، یہ دوستو بزرگوں ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی ان کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے، ان کی دہلیز پر دوستو بزرگوں جا کر آنا جانا نہیں لگائے۔ یہی وجہ ہے کم عمر کے اندر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ان کا فیض بہت دور تک
بہت دور تک پہنچ رہے ہیں۔ آسام کے اندر شیخ الحدیث ہیں، بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ ارے بخاری شریف کا درس کون دیتا ہے؟ بخاری کون پڑھاتا ہے؟ جو تباہر علم رکھتا ہو، جو مستند عالم ہو، جس کی صلاحیت کا لوہا بڑے بڑے اساتذہ اور علماء مانتے ہوں۔ دوستو بزرگوں، آج الحمدللہ آسام کے اندر بھی ان کا فیض جاری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کا فیض پورے ملک کے اندر جاری و ساری ہو، اور اب پورے ملک کے اندر حضرت کا فیض عام ہو، اور اللہ تعالی حضرت کی عمر میں، حیات میں، صحت میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مکمل فائدہ اٹھانے کی، اخلاص کے ساتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔